عقیدہ نمبر 1 ہے کہ ہر شخص کی زندگی کیا ہے، مقرر ہے، کیا ہے، مقرر ہے۔ اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب تک ہماری عمر ہے ہم اتنے ہی تک زندہ رہیں گے، جس وقت ہماری موت لکھی رہے گی ہم اس وقت اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے اور ان کی جان نکال لیتے ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی انکار کرے کہ موت نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہم جیسے کہ ہم یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ عقیدہ ان کی غلط ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے بدن پر جو گزرے گی، ٹھیک ہے، روح اس سے ضرور آگاہ متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی تھی، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ روح کے لیے خاص اپنی راحت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ مطلب مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جو ہوگا بدن انسان کے ساتھ باقی رہے گا۔ مرنے کے بعد روح ایک سائڈ رہے گا، لیکن جب ہمارے باڈی کو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، گھر والے روئیں گے ہمارے مر جانے کے بعد، تو وہ سب اس روح کو کیا ہوگا، پوری اچھے طریقے سے محسوس ہوگا، اس کو بھی ضرور تھوڑا سا مطلب اس کو ضرور آگاہ متاثر ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ مر جانے کے بعد اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا، روح الگ بدن الگ، نہیں، اس کو بھی ہر کچھ محسوس ہوگا، اس کو بھی غم ہوگا، وہ بھی روئے گا کہ میرے گھر والے میرے جانے کے بعد کتنا روئے، وہ بھی ہر کچھ دیکھے گا، ٹھیک۔ تیسرا کیا ہے کہ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کے بھی درجے ہیں، نیکوں کے الگ ہیں، بدوں کے الگ ہیں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتا ہے، مطلب وہ کہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، نیک الگ رہیں گے اچھی جگہ، برے اچھے الگ رہیں گے، وہ کہیں بھی ہو ایکس وائی زیڈ، لیکن ان کا جو جسم کا تعلق ہے، وہ جو روح ہے اس کا جسم کے تعلق سے اس کا جو ہے لگا وہ باقی رہے گا۔ قبر پر آ جانے والے کو دیکھتے پہچانتے اور ان کی بات سنتے رہیں گے۔ وہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک طائر ہے، مطلب کہ پکشی کا نام ہے، پرندے کا نام ہے، پہلے کف یعنی کہ پنجرے میں رہتا تھا، بند رہتا تھا، اب آزاد کر دیا جاتا ہے کہ اے کافر کو ان کے ارواح کو کہہ جانے، مطلب کہ کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کی قید ہے۔ مطلب کہ یہ بولا جا رہا ہے کہ جو روح میں رہنے والے کے جو مقامات ہیں ان کے الگ الگ ہیں، نیکوں کے الگ درجے ہوں گے، بروں کے الگ درجے ہوں گے، لیکن وہ کہیں بھی ہو ان کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہے گا۔ وہ آنے جانے کو قبروں میں بات کرنے والوں کو ہر کچھ کو دیکھیں گے، سنیں گے، پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کو راہ کھول دی جاتی ہے کہ وہ چاہے چلا جا، جیسے کہ یہاں پہ حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک پرندہ ہے جس کا نام قفص ہے، قفص یعنی کہ پنجرے میں بند رہتا ہے، تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ اے تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ لیکن جو کافر ہوتی ہیں، کافر کی روحوں کو کہیں جانے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو وہیں قید کر دیا جاتا ہے پنجرے میں۔ پھر ہے کہ یہ خیال کی وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، نہ کہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کا روح اس کتے میں آ گیا، اس بکری میں آ گیا، ایسے ماننا یہ کیا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے اور ایسا ماننا کفر ہے، ٹھیک۔ پھر ہے موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ موت کا مطلب بتایا گیا ہے کہ جو روح ہوتی ہے، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ مطلب کہ جو روح ہے اس کو یہ سمجھے کہ روح مر جاتی ہے، روح تو باقی ہی نہیں رہتی، تو ایسا ماننے والا کیا ہے، بد مذہب ہے، گنہگار ہے، ایسا ماننے والا بد عقیدہ ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب مردہ کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو روز اپنے سینے سے چپکا لیتی ہے، اس کو ایسا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کافر ہے تو کافر کو
قبر اس طریقے سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، اتنے شدت کے ساتھ اس کو دباتی ہے، ٹھیک۔ لیکن قبر ہر شخص کو دباتی ہے، کسی کو محبت سے تو کسی کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ مجھ کو قبر پہ دفن کر کے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کی شکل بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں، سیاہ کلر کے ہوتے ہیں، نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، بدن کا رنگ پورا کالا ہوتا ہے، بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بہت ہی ڈراؤنی شکل کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صورت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہاں پہ قبر میں دفن کیے رہتے ہیں، تو وہ مردے کو ایک دم جھڑک کر اٹھاتا ہے، اٹھو کر کے ایک دم پورا ہلا کر کے اٹھائے گا، اور نہایت سختی کے ساتھ سوال کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ تو مردہ اگر مسلمان ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور کیا ہے، اور وہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ جائے گی سب کو روشن کشادہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، جنت کا بستر، جنت کا لباس، ٹھیک ہے، اس کا ہر کچھ اس کے لیے میسر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بولے گا، پھر اس سے کہا جائے گا تو سو جا، مطلب تو آرام کر، سو جا، جیسے کہ دلہا سوتا ہے۔ اگر پھر یہی سوال کافر سے کی جائے، منافق سے کی جائے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، ندا کرے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کی طرف دروازے کھول دو، دوزخ کی گرمی اس کو پیش کر دو، اس کو پہنچا دو۔ اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، جو اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لوہے کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں گرزوں، مطلب کہ پرزوں جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لوہے کے ہتھیار وغیرہ، اس سے مارتے رہیں گے، اور کیا ہوگا کہ سانپ اور بچھو وغیرہ اس کے عذاب پہنچاتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، اور اس کے برے اعمال کتے اور بھیڑیے وغیرہ، ٹھیک ہے، موذی جانور کی شکل بن کر اسے ایذا پہنچاتے رہیں گے۔ جو بھی وہ گندا گندا کام کیا رہے گا، گناہ کیا رہے گا، وہی گناہ ہے، کبھی وہ کتے کے شکل میں، بھیڑیے کے شکل میں آ کر کے ان کو تکلیف دیں گے، ان کو اذیت پہنچائیں گے، اور نیکوں کے نیک اعمال کے مقبول پسندیدہ محبوب صورت و شکل میں ان کو سکون دیں گے، اور جو نیک رہیں گے، جو بہت پرہیزگار رہیں گے، تو ان کے نیک کاموں کی وجہ سے، نیک اعمالوں کی وجہ سے ان کے بہت ہی خوبصورت ان کے پسندیدہ شخص، ان کے محبوب صورت کے اچھے شکل کے صورت کے ان کے ساتھ پیش کیا جائے گا، تاکہ اس کو پرسکون زندگی مل سکے، آرام سے وہ سو سکے ان نیک والوں کے ساتھ۔ اور جو برا رہیں گے، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر ہے کہ بعض گناہگار مسلمان پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، مطلب اور بھی جو گناہگار مسلمان ہیں لیکن وہ گناہگار ہیں، ان کے قبر پر بھی عذاب ہوگا۔ ان کی معصیت یعنی ان کے گناہ نافرمانی کے لائق پر بھی مسلمان کے صدقات، خیرات، دعائیں مغفرت، اصالہ ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب سے تخفیف ہو جاتی ہے، تخفیف میں یعنی کہ کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں ہوں یا کوئی ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے کچھ گناہ کیا، چوری کی، ڈاکی، کچھ کی، جھوٹ بولی، غیبت کی، مر گئی۔ وہ مرنے کے بعد کیا کیا گیا، ان کو عذاب مل رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، ان کو تو عذاب مل رہا ہے، لیکن ہم ادھر سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، صدقات نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو ہم ادھر سے دعا کریں گے، کچھ پڑھیں گے پارا وغیرہ درود شریف، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تھوڑی سی کمی کر دے گی،
ٹھیک ہے، اور اس کے پیرانے اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کے شفاعت سے رحمت خداوندی جب وہ چاہے گا نجات پائے گی۔ مطلب کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، جب چاہے گا اس کو پھر اس کو عذاب نہیں دے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر دوسرا عقیدہ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے نانی وغیرہ کا انتقال ہو چکی ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور میں بھی زندہ ہوں، تو میں ان کے نام پہ بخشواتی ہوں، پارا وغیرہ پڑھواتی ہوں۔ تو ان کو کیا بول رہا ہے کہ وہ مردہ جو انسان جو مر چکے ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرأت، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھنا، ٹھیک ہے، اس ثواب کو مردوں کو بخشنا چاہیے، اصال ثواب کہتے ہیں اسے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع و فائدہ بخش ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مطلب ہم جب زندہ ہے سب یہاں، ہم قرآن پڑھیں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، درود شریف ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنا پڑھیں گے، اتنا پڑھ کر کے ہم ان کے نام پہ بخشوائیں گے تو ان کو راحت ملے گی، ان کو جو عذاب ملتے رہے گی اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی۔ تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کو بخشوانا چاہیے۔ پھر ہے کہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو تو اس سے وہی سوالات ہوں گے، وہی ثواب یا عذاب اس سے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جیسے شیر وغیرہ کوئی درندہ اس کو کھا گیا نا، یا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کچھ ہوا تو اس سے پہنچے گا۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو مر جاتے ہیں لیکن فار ایگزامپل کسی ایکسیڈنٹ میں، ٹھیک ہے نا، کوئی دریا میں ڈوب کر کے مر جاتے تو کسی کا باڈی وغیرہ لاش وغیرہ نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ کسی مٹی میں دفن کر کے ہو کے مر گئے، یا کسی مائننگ یعنی HCL کے خدان وغیرہ میں دب کر کے مر گئے، مٹی میں نہیں ملے، شیر چیتا وغیرہ کھا گئے ان کو نہیں ملے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ شیر کے پیٹ میں رہیں گے تو ان کا سوال وہیں سے ہوگا، اگر وہ صحیح جواب دیں گے تو ان کا ثواب ان کو وہاں تک پہنچے گا، اگر وہ غلط جواب دے، اگر وہ کافر ہے تو ان کو عذاب وہاں تک پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ جو جہاں مرا ہے، ٹھیک ہے، بھلے اس کی دفن نہیں ہوئی ہو لیکن وہ مر گیا تو اس کا سوال جواب وہ کر کے ہی رہے گا، بھلے وہ جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی وہ مرا ہو۔ لاسٹ عقیدہ اس میں کہ جسم اگرچہ گل جائے، سڑ جائے، خاک ہو جائے یعنی مٹی ہو جائے، گوشت و ہڈیاں راکھ ہو جائیں، ان کے ذرے کہیں بھی متشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہے گی۔ مطلب جو کام کیا ہے، جو کرتوت کیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، عذاب و ثواب انہی پر وارد ہوگا اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم پر ہوگا۔ نہ جسم دوسری ہوگی، نہ روح دوسرا ہوگا، اسی کا جسم، اسی کی باڈی، اسی کی روح ہوگی، اسی کا نام حشر ہوگا۔ عذاب تطعیم قبر حق ہے، مطلب کہ عذاب اور اس میں تطعیم مطلب قبر کے اندر جو بھی ہوتا ہے سوال جواب یہ سب حق ہے، ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ مطلب کہ جسم چاہے سڑ جائے، گل جائے، راکھ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو جو وہ کیا ہے کرتوت، جو وہ ثواب کا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، اس کا ثواب، اس کا عذاب اس کو مل کر رہے گا اور قیامت تک وہ ویسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو ثواب کا کام کیا ہے، جو نیک کام کیا ہے ثواب ملے گا، جو غلط کام کیا ہے اس کو عذاب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب روز قیامت جب پھر دوبارہ سور پھونک کر کے سب کو زندہ کیا جائے گا تو اس کی روح اسی کے جسم سے دوبارہ زندہ کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے پاس میدان حشر میں سوال و جواب کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو سنا دی جائے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایمان ہے، جو کامل ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، جو پورا مکمل ایمان رکھتے ہیں لیکن ان سے خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، بے شک اپنے بندوں کو معاف کر دے گا۔ تو جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں، جو کامل مومن ہیں، وہ وہ جنت میں رہیں گے، لیکن جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ ہمیشہ مطلب وہ تا عمر ہمیشہ وہ کیا کریں گے، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ رہے گا۔ اتنا سمجھا پائی میں آپ لوگوں کو؟